بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے سعودی شہزادوں کو شاید بھاولپور کا نام بھی نہ آتا ہو، لیکن تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب سعودی عرب تیل کی دولت سے مالا مال نہیں تھا، تو ریاست بھاولپور کے عباسی بادشاہ اپنے اسلامی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھتے ہوئے سعودی عرب سے مالی معاونت کرتے اور خانہ کعبہ کا غلاف مبارک بھاولپور سے تیار ہو کر جایا کرتا تھا۔ جب ریاست بھاولپور کے نواب صادق محمد خان عباسی ایک بڑے قافلہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے تو وہ انتہائی غریب سعودی عرب کے حکمرانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب جدہ کی بندرگاہ پر ایک بہت بڑے بحری بیڑے رحمانی جہاز سے دنیا کی قیمتی ترین گاڑی رولز رائس اور جدید ترین جیپیں، گاڑیاں، ٹرک اور دیگر سامان اترا۔ انڈین وائس کونسل جدہ کی طرف سے عظیم الشان دعوت دی گئی، جس میں ترکی، برطانیہ، مصر، عراق، اٹلی اور سعودی عرب کے بڑے بڑے تمام زعماء موجود تھے۔ پھر یہ شاندار قافلہ جب مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں ہوا تو حکمران ایسے ہی آگے پیچھے دوڑتے تھے جیسے آج ہم۔ راستے میں جگہ جگہ قافلہ روک کر بدوؤں کو جھولی بھر بھر کے صدقہ عطا کیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ 5 فروری 1935 کو یہ قافلہ جدہ سے روانہ ہوا تو 11 فروری 1935 کو یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ منورہ میں خیمہ بستی بسائی گئی، جس کے ارد گرد بہاولپور کی شاہی فوج کے کمانڈوز پہرا دیتے تھے، اور ارد گرد مدینہ میں بسنے والے غریب بدوؤں کا جم غفیر ہوا کرتا تھا، جسے روزانہ کی بنیاد پر بہترین کھانا اور نقد رقم سے نوازا جاتا تھا۔ شاہ فیصل، جو اس وقت مکہ کے گورنر تھے، نے ان کی دعوت کی۔ خود سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز بن سعود نے ان کی دعوت کی۔ غسل بیت اللہ کے موقع پر نواب بھاولپور خصوصی طور پر شامل ہوئے۔ جب نواب بھاولپور فریضہ حج ادا کرنے کے بعد واپسی کے لیے جہاز رضوانی پر روانہ ہوئے تو اپنی قیمتی رولز رائس گاڑی سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز بن سعود کو تحفہ کے طور پر ان کے حوالے کر دی، اور یہی نہیں بلکہ اپنی دیگر قیمتی جیپ اور گاڑیاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گورنرز اور دیگر خدمت گزاروں میں بانٹ دی۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی، آج خطہ بہاولپور پسماندہ علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔